السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ درود پاک سب پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 سے آغاز کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی خواہش بنا لیا۔ اپنی خواہش بنانے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا دل چاہتا تھا وہ اس میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے، وہ اس کو لکھ کر تبدیل کر دیا کرتے تھے، وہ اس کے مطلب کو بدل دیا کرتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا کرتے تھے۔ تو آج کی جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھے، غلط لکھے، اللہ کا حکم نہ ہو، دین اسلام میں ایسا کچھ نہ ہو، اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ لفظی ترجمے کی طرف آ جائیے۔ فویلن، بس خرابی ہے، بس بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یکتبون، لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے۔ مقصد کیا تھا؟ لیشترو، تاکہ وہ حاصل کریں، بھی، ساتھ اس کے، ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت۔ دنیا کا مال و متاع، دنیا کا پیسہ، دولت، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے فرمایا ثمنً قلیلا، تھوڑی قیمت۔ کس قدر سخت گناہ ہے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کر دینا، اپنی مرضی سے کسی کو خوش کرنے کے لیے اور دنیاوی مال و دولت کے لیے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بدل دینا، لکھ دینا۔ فوائل، بالخصوص قرآن کریم کی بات کر رہی ہوں، یہ تشریح میں انشاءاللہ مزید ایکسپلین بھی کروں گی۔ فوائل، بس بربادی ہے، خرابی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویلن، اور خرابی ہے، بربادی ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، یکسبون، وہ کماتے ہیں۔ لکھنا بھی بربادی، اس سے جو ارن کیا، جو کمایا، وہ بھی بربادی کا باعث بنے گا۔ لفظی تحقیق کی طرف چلتے ہیں۔ ویلن، فویلن، تو ویل بربادی کو کہتے ہیں،
اور اس کا معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سب کا معنی یعنی ایک ہی ہے، یعنی جو میں نے ابھی لفظ سب بولے ہیں. تو واو یا لام، اس کا آپ مصدر کہہ سکتے ہیں، روٹ ورڈ، اس کا مادہ جس سے یہ لفظ اصل میں بنتا ہے ویلن، واو یا لام. للذین، یہ اسماء موصولہ میں سے ہیں، یعنی اسم اس کے آگے جمع اسماء موصولہ، اسماء موصولہ میں سے ہیں. یکتبون، وہ لکھتے ہیں. تو کتب، کاف تا با، اس کا مصدر ہے. الکتاب، تو کتاب، کاف تا با، اس کا مصدر ہے. مادہ الفاظ جس سے یہ نکلتے ہیں. بِأَيْدِيهِمْ، تو با حروف جارہ میں سے ہے. ایدی، یا دال، یا اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے. یقولون، تو قال یقول قولا، اس کا جو مصدر ہے قاف واو لام ہے. ہاذا اسم ہے، اشارہ ہے. من حروف جارہ میں سے ہے. عند اللہ، عین نون دال، اس کا مصدر ہے. اللہ، الف لام ہا. لیشترو، اشترا سے ہے، شین را یا، اس کا اصل ہے. ثمنا قلیلا، ثمنا، ثمنا قیمت، سا میم نون. قلیلا تھوڑی، قاف لام لام. فویل، اگین واو یا لام. کتبت، لکھا، کاف تابا، اوپر بھی ہم نے پڑھا، سیم ہی ہیں ان کے مادہ جو الفاظ ہیں. ایدیہم، یا دال دال، ویلن واو یا لام. یکسبون، کا سبا سے ہے. بہت اہم قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. ویسے تو قرآن کریم کی کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں جس میں ہم انسانوں کے لیے سبق نہ ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتاب ہدایت بنایا ہے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، متوجہ ہونے والوں کے لیے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہدایت حاصل کریں ان کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے. تو یہودیوں کی ایک دوسری جماعت کا اس میں ذکر آ رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن گمراہی کی طرف دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے، خدا پر جھوٹ باندھتے تھے، اور دنیا کا مال و متاع ثمنا قلیلا جو ہے اس کو حاصل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل، ہلاکت ہے، بربادی ہے. کچھ تفاسیر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ضعیف روایات بھی آئی ہیں کہ ویل کیا ہے. ایک تو اظہار افسوس کے لیے، ہلاکت کے لیے، دکھ کے لیے، رنج و ملال کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اور اسی سے منسوب ایک اور جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے، 40 سال کے بعد اس کے تلے میں، اس کی گہرائی میں پہنچیں گے، اس قدر گہری ہے وہ. اور بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام بھی ویل ہے. اب یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، تورات میں تحریف کی تھی، لفظی تحریف، خود اس کو لکھا تھا.
کیا لکھا تھا، اس میں کمی بھی کی، اس میں زیادتی بھی کی، لفظی بھی اس میں تحریر کی، اپنے ہاتھوں سے لکھا اور کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکال ڈالا تو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ مقصد کیا تھا؟ حضور کی نعت صفات کو چھپا لینا، معنی و مطالب کو چینج کر دینا، اور انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء کی مذمت فرمائی کہ وہ اپنی باتوں کو، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ دنیا والوں کو خوش کرنا، دنیا کمانے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، خدا کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی، ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف نسبت کر کے پھیلایا، اور پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی مبدل کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تو تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ انہوں نے تو کتابوں کو بدلا، تورات میں تبدیلی کی، اور ثمنن قلیلا، دنیا کے قلیل فائدے کے لیے، تھوڑے سے مال اور دولت کے لیے۔ جنت کے مقابلے میں تو یہ چیزیں بے حد حقیر ہیں۔ اسی آیت سے ہمارے سامنے ایک جو بہت اہم چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے، یا دین دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے سیکھے اور سکھائے۔ مقصد یہ ہے کہ میں دین اس لیے سیکھوں گا تاکہ میں دنیاوی فائدے حاصل کر سکوں، یا پھر اللہ کے نام پر ایسی باتیں بتائے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوائلن، بس ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے اس کے لیے بھی۔ آیت پہ دیکھیے، فوائل لہم مما کتبت ایدیہم، بربادی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور وویل لہم مما یکسبون، ایک تو ہاتھوں نے جو لکھا اس کے لیے ہلاکت، دوسرا ہلاکت اس کے لیے بھی ہے جو اس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، جو اس سے انہوں نے فائدہ کمایا، جو اس سے انہیں کمائی حاصل ہوئی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق کوئی بھی مسئلہ ہو وہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ صرف خیالی باتوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بات ہو تو اسے کہا جائے کہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ حدیث رسول میں موجود ہے، یا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ خدا را جب تک اس چیز کو نہ جانے ہرگز اس کو مت بتائیں، مت اس کو تحریر کریں کہ تحریر محفوظ رہ جاتی ہے، آپ چلے جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب تک یقین نہ ہو، علم نہ ہو، ایسی باتیں ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات جو ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ لکھنے پر بھی ہلاکت ہے، اور جو اس پر کمائی کی اس پر بھی ہلاکت، یعنی بذات خود لکھنا بھی بربادی کا باعث۔ خود سے کیوں لکھیں؟ آپ اپنی مرضی سے دوسروں کی خواہشات کے مطابق کیوں لکھیں؟ انسان کچھ بھی اگر لکھتا ہے، اگر اچھا لکھتا ہے تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس نے ایک اچھی چیز لکھی، جیسے یہ قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو اس کو پڑھے گا، یہ صحیح الفاظ ہیں، اس کو اجر ملے گا۔ اور جس نے اس کو لکھا، قرآن پاک کے ترجمے کو لکھا، تو وہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے کوئی آرٹیکل آپ لکھتے ہیں، کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں، کوئی بھی اچھی چیز لکھتے ہیں،
جس میں خیر ہے، بھلائی ہے، دین میں کوئی اضافہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی شخص کو شک میں ڈال رہی ہے، بلکہ وہ اس کو پڑھ کر اللہ کے مزید قریب آ رہا ہے. تو اچھی تحریر ہے. تو جب تک وہ رہے گی، جو جو اس کو پڑھے گا بندے کو ثواب ملتا رہے گا. اور اگر کسی نے کوئی غلط بات لکھ دی، آج کل تو زیادہ اسی طرح ہوتا ہے، جھوٹی بات لکھ کے لوگ چھاپ دیتے ہیں. قلم میں بہت طاقت ہے. قلم میں اس قدر طاقت ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا باعث بھی بن جاتا ہے اور ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے. اب زیادہ تر کیا ہوتا ہے، جھوٹی بات لکھ کر چھاپ دی، مشہور بھی ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو پسند آتی ہے، جھوٹ لوگوں کو پسند آتا ہے. اس میں اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کیا سٹڈی کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ایسی تحریریں جو واہیات ہیں، ایسی تحریریں جن جن میں صرف لطف اندوز ہو رہا ہے انسان، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو رہا. ایسی کہانیاں پڑھ رہے ہیں جس میں عشق اور معشوقی کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسے ڈائجسٹ، ایسی کتابیں، ایسے رسائل، ایسی تمام تحریریں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں، تو وہ جس نے لکھی وہ اس کے لیے ثواب کا باعث نہیں ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہرگز ثواب کا باعث نہیں ہے. تو لکھنے والوں کے لیے اسپیشل، اور بالخصوص قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہم نے بہت خیال کرنا ہے کہ غلط بات لکھ کی اور اگر وہ مشہور ہو گئی اور اوپر سے یہ بھی ہم کہہ دیں معاذ اللہ کی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو وہ تو ہمارے لیے، ہم دنیا کے چند لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے. دنیا کے چند مال کے لیے اگر ہم نے ایسا کر دیا، اور کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ افسوس کے ساتھ مفتی بن جاتے ہیں، علماء کرام بن جاتے ہیں، افسوس کے ساتھ، جو صحیح ہے. میں ہرگز میں بہت ادب اور احترام کرتی ہوں، یہ بہت علماء کرام سے ہی تو دین پھیلتا ہے، اور قرآن کریم میں ان کی بڑی تائید بھی آئی. لیکن دوسری طرف وہ دوزخ میں بھی ڈالے جا رہے ہیں کہ زبانوں سے کچھ غلط نہ کہہ دیں، کچھ غلط پھیلا نہ دیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اپنے نام کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کے لیے، جو دل میں آتا ہے قرآن کی ایک آیت اٹھائی اور اس کو لگایا اور اس کو اپنی طرف سے ریلیٹ کر دیا، ایسا کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا کے چند فائدے کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ فائدہ بہت تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس میں بھی بربادی ہے، اور بربادی اس میں بھی ہے جو اس سے انہوں نے کمایا. تو قلم کا مثبت استعمال کریں گے، دین کی بات پھیلائیں گے، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور صدقہ جاریہ بنے گا. اور غلط کوئی بھی کام اگر ہم اس کو تحریر لکھتے ہیں تو ہمارے لیے گناہ کا باعث بنے گا. اس لیے جو لکھیں صحیح، درست، سچ ہو، چاہے جتنا مرضی کڑوا ہو، چاہے کسی کا کتنا اس سے دل دکھتا ہو، قرآن و حدیث کی بات لکھیں اور قرآن و حدیث کی ہی بات کریں، دین کی بات کریں. مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوا تو لوگ کچھ خوش ہو جائیں گے، کچھ دنیا کا مال و متاع مل جائے گا، لیکن آخرت کے حساب سے وہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنے والے کے لیے بھی بربادی ہے، اور جو اس نے کمایا ہے وہ بھی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، اسے کبھی بھی اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. وقالو، یہی تو وہ وجوہات تھی کہ یہودی پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے تھے، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے، اس کو بدل دیتے، اپنے مریدین جو ان کو چڑھاوے دیتے تھے، جو ان کو مال و متاع دیتے تھے، ان کے لیے آیات کو بھی بدل دیتے تھے، مطلب بھی بدل دیتے تھے، ان کی فرمائش کے مطابق جیسا وہ کہا کرتے تھے وہ کتاب کو بدل دیتے تھے اور اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے، معاذ اللہ. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو یہودیوں میں موجود تھی، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا، لَن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، سوائے، ایاما معدودہ، چند دن کے. اتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے. قل، کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ،
अल्लाह के पास से आहदन कोई वादा, फलन युखलिफ अल्लाह, बस हरगिज खिलाफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हान व तआला अहदहू, अपने वादे के। अम, या तकूलूना, तुम कहते हो, अल्लाही, अल्लाह ताला पर, मा जो ला तालमून, तुम नहीं जानते। नफसी तहकीक की तरफ आ जाते हैं। वक़ालू, क़ालू, क़ाफ वाव लाम, तमस्सना, मीम सीन सीन, अन्नार, नून वाव रा, इल्ला, इल्ला, अय्यामन, यौम से है या वाव मीम, मअदूदा, आइन दाल, दाल, कुल, काफ वाव लाम, अत्तखज़्तुम, अलिफ खा दाल, इन्दा, आइन नून दाल, अल्लाह, अलिफ लाम हा, आहदन, आइन हा दाल, युखलिफा, खा लाम फा, अल्लाहु, अलिफ लाम हा, आहदहु, आइन हा दाल, अम, अम, तकूलूना, ये काला यकूलू, तकूलू, काफ वाव लाम, अला हरूफ जारा है, अल्लाह, अलिफ लाम हा, तअलमून, आइन लाम मीम। बनी इसराइल में अकीदे की खराबी थी। आखिरत के बारे में वो धोखे का शिकार थे कि हम चंद दिन आग में जाएंगे। चंद दिन कौन से? बहुत सारे व्यूज हमारे सामने आते हैं जिसमें से एक था कि वो हम कहते थे हम 40 दिन आग में जाएंगे, क्योंकि हमने 40 दिन गाय की बछड़े की पूजा की, लिहाजा हम सिर्फ 40 दिन के लिए आग में डाले जाएंगे। इसके अलावा भी उनके जहनों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी मौजूद थी कि हम अंबिया किराम की औलाद में से हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं, चहीते हैं। गुनाह हमसे हुआ था, हमारे बड़ों से हुआ था, तो हम सिर्फ 40 दिन के लिए दोजख में डाले जाएंगे और फिर निकाल दिए जाएंगे। बाज बाज ये कहते थे, जैसे कि हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी कहा करते थे कि दुनिया की कुल मुद्दत 7,000 साल है और हर साल के बदले एक दिन हमें अजाब होगा, तो सिर्फ 7 दिन के लिए हम जहन्नुम में रहेंगे या 40 दिन के लिए रहेंगे। एक रवायत में आता है, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि 40 दिन तक तो हम जहन्नुम में रहेंगे, यहूदियों ने, फिर दूसरे लोग हमारी जगह आ जाएंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि 40 दिन हम रहेंगे और फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, यानी आपकी उम्मत। आपने उनके सरों पर हाथ रखकर फरमाया, नहीं, बल्कि तुम हमेशा जहन्नुम में पड़े रहोगे। तो इस पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फतह खैबर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर हदिया बकरी का पका हुआ जहर आलूद गोश्त आया। आपने फरमाया कि यहाँ के यहूदियों को जमा करो। उनसे पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है? उन्होंने जवाब दिया जो कि दुरुस्त ना था। आपने फरमाया, झूठे हो, बल्कि तुम्हारा बाप फला शख्स है। उन्होंने कहा, आपने सही इरशाद फरमाया, वही हमारा बाप है। आपने फरमाया, देखो, अब मैं कुछ और पूछता हूँ, सच सच बताना। तो उन्होंने जवाब में क्या कहा कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर झूठ भी कहेंगे तो आपके सामने चल ना सकेगा। जो जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी हैं, हम तो आजमा चुके हैं। आपने फरमाया, बताओ जहन्नमी कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम हैं, फिर आपकी उम्मत है। आपने कहा,
परे हटो। फरमाया अच्छा बतलाओ, इस गोश्त में तुमने जहर मिलाया है? उन्होंने कहा हाँ हुजूर। फरमाया क्यों? कहा अगर आप सच्चे हैं तो ये जहर आपको हरगिज जरर ना देगा, नुकसान ना देगा, और अगर झूठे हैं तो हम आपसे निजात हासिल कर लेंगे। तो देखें, उनके जहन में एक चीज रची बसी थी कि हम अल्लाह के लाडले हैं, चहीते हैं। बस सिर्फ 40 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए जो हमने गुनाह किया हम जाएंगे, उसके बाद हुजूर की उम्मत जाएगी। हुजूर ने फरमाया ऐसा हरगिज नहीं है। मयार अगली आयत में बता दिया। और दूसरी चीज जो बताई कि वो क्या कहते थे कि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, जहन्नुम में नहीं जाएंगे, कुछ दिन के लिए जाएंगे। आप उनसे पूछिए इत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा लिया है? ए नबी उनसे पूछिए। और फिर बड़े हसन अंदाज में तरदीद भी फरमाई कि क्या अल्लाह ताला का वादा है, कहाँ लिखा है, लेकर आओ, दलील दो। या तुम अल्लाह ताला के बारे में बगैर सोचे बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो जो दुरुस्त नहीं है, अल्लाह पर घड़ के एक एक बात लगा रहे हो, अल्लाह ताला की जात की तरफ तुम मंसूब कर रहे हो, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। तो बताओ। फिर आगे अगली आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने एक क्राइटेरिया बता दिया, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोजख में जाएगा, इसका मयार क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं भला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मन जिसने कसबा कमाई, सय्यअतन कोई बुराई, व अहातत और घेर लिया, बिही साथ इसके, खतीअतहू उसकी खताओं ने, फउलाइका अस्हाबुन नार बस यही लोग दोज़खी हैं, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अगली आयत पे बात कर लेते हैं। वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान लाए, वो आमिलु स्वालिहात और उन्होंने अच्छे अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह यही लोग जन्नत वाले हैं, हम फीहा खालिदून वो उसमें हमेशा रहेंगे। यहाँ पर ये बता दिया कि तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी आरजुओं पर, जैसा तुम गुमान करते हो, हमने कल की आयत में पढ़ा था ना, इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, कि वो सिर्फ गुमान करते हैं। किताब क्या है? उनकी ख्वाहिशात। और जो वो गुमान करें वही दुरुस्त है। वो गुमान क्या करते थे कि हम सही हैं, हमें चंद दिन दोजख में जाना है, फिर हम ही जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मन का सबब सय्यअतन जो कोई बुरा काम करेगा और फिर उस बुराई में डूब जाएगा, उसकी बुराई उसे घेर लेगी, तो फउलाइका अस्हाबुन नार तो ये लोग आग के साथी हैं, हम फीहा खालिदून जो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी फरमा दिया कि तुम्हारा दावा गलत है। जो भी कोई बुराई करेगा उसको याद रखना चाहिए, कोई भी शख्स हो, अगर वो बुराई करेगा, अगर वो गुनाह करेगा, उसके आमाल नेकियों से खाली होंगे, गुनाहों से पुर होंगे, तो वो दोजखी है, वो दोजख में डाला जाएगा। अंबिया इकराम के खानदान से ताल्लुक रखने की वजह से वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहते थे हम अल्लाह के लाडले और चहीते हैं, लिहाजा दोजख में डाले ही जाएंगे जो मर्जी करने। फरमाया तुम्हारे मंसूबे ना चलेंगे ऐसे, बल्कि हर बुराई करने वाला अपनी बुराई का बदला दिया जाएगा। ऐसे ही वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात हर अच्छाई करने वाले को उसकी अच्छाई का बदला दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। यानी जिसने कुफर किया, जिसने शिर्क किया, जिसने गुनाह कबीरा किए, जो तह बतह होकर दिल को गंदा कर डालें, तो ये तमाम चीजें क्या हैं? आग में लेकर जाने वाली हैं। ऐसा शख्स जो गुनाहों पर ही मरे, उसे तौबा नसीब ना हो, तो वो दोज़खी हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गुनाहों को हकीर ना समझा करो,
وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اور پھر اہل ایمان کا بھی ساتھ ہی ذکر فرما دیا کہ ان کے اعمال کافروں جیسے نہیں ہوتے، وہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، پاکیزہ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ بدلے میں انہیں جنت اور ابدی راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ کی بارگاہ میں گرفت کا باعث بنے۔ آمین۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے قلم وہ باتیں نہ لکھیں جو ہمارے لیے باعث شرمندگی یا گناہ کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، عمل صالح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔